بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. واصل بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا جناب رابعہ, ایک بات تو طے ہے, ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ آپ کی نیت جو ہے, کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں, سارا اجر و ثواب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اچھا, اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں تو وہ لکھی جاتی ہے. بالکل ایسے, یعنی اللہ قبول کر لیتا ہے اس کو. اسی لیے کہتے ہیں نا, اگر آپ کسی نیک کام یا جہاد کی نیت یا کوئی بھی اچھے کام کی نیت سے آپ گھر سے نکلیں اور خدا نہ خواستہ آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ نیکی آپ کے حق میں لکھی جاتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی برا کام بھی کریں, سوچیں دل میں, تو وہ بھی نیکی میں لکھی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر معافی دے دیتے ہیں. اچھا, کیونکہ برائی کی نیت کا آپ اگر کر لیں, اس کا نہیں لکھا جاتا کہ گناہ کرنے جا رہے برائی, unless and until وہ مرتکب ہو جائے پھر اس کے بعد. لیکن ہمیشہ اچھا سوچنا اچھا چاہیے ہمیشہ. اس لیے تو کہتے ہیں پازیٹیو سوچیں ہمیشہ, اچھا اور اچھی بات منہ سے نکالیں. کوئی بھی مومنٹ ایسا ہو سکتا ہے جو قبولیت کی گھڑی ہو. اکثر میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ تنگ آ جاتی ہیں, کچھ ایسا ہو جاتا ہے, وہ کہتی ہیں یا اللہ مجھے یہ ہو جائے, مجھے ایسے ہو جائے, یا بچوں کو بددعا دے دیتی ہیں اکثر مائیں, کیونکہ ظاہر ہے بچے بھی ایک کسی نہ کسی معاملے پہ تنگ کرتے ہیں ماؤں کو. کبھی ماں کے دل سے بددعا نکلتی, کبھی باپ. تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو کبھی بھی بددعا اپنی اولاد کو نہیں دینی چاہیے. بہت اچھی بات, کیونکہ جتنی تیزی سے وہ دعا قبول ہوتی ہے ماں باپ کی, اتنی ہی تیزی سے بددعا بھی لگ سکتی ہے, تو نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اچھا, ایک اور بات میں ہمیشہ یہ پڑھ کے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ جب کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی نیکی سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ثواب مل گیا. تو اگر آپ سوچیں کہ سارا دن ہم سوچتے رہیں کہ میں اچھا کام کروں گا, اب یہ لوگ یہ نہ سوچیں نا کہ کریں نا, پریکٹیکل نہ کریں, اس نیت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں پریکٹیکل کروں گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سوچیں اور نہ کریں. اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے نیک کام اللہ تعالیٰ کی ذات کرواتی ہے. بالکل صحیح. ہمارا صرف کام ہے کہ ہم نیت اچھی رکھیں. بالکل صحیح. اور ہماری یہ نیت ہے کہ آپ بھی بولیں واصل بھائی آج. اچھا, پہلے تو یہ بتا آپ لکھ کیا رہے ہیں؟ یہ عید کا تحفہ ہے ہماری طرف سے, آج آپ بولیں. آج آپ بولیں, پھر ہم بولنا شروع کریں. انما الاعمال بالنیات. اور ہمیں پہلے یہ سمجھنا کہ نیت اور خیال میں فرق کیا ہے. ہمارے ذہن میں ایک دن میں تقریباً 60,000 خیالات پیدا ہوتے ہیں. 60,000 ایوریج. یس, ایوریج. جس میں سے آپ یہ کہ 75% وہ رپیٹ ہوتے ہیں, پرانے ہی ہوتے ہیں, جو پرانے خیالات. ہاں, پہلے سے میموری سٹور ہوئی ہو پچھلے کئی سال, ساری چیزیں سب, یہ آپ کی روٹین کے معاملات ایسے. اچھا, اور اس میں تقریباً ایسے ہی ہے 3 حصے میں نیگیٹو خیال ہوتا ہے, اور ایک حصہ جو ہوتا ہے نا ان خیالات میں وہ پازیٹیو ہوتا ہے. اب انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ پازیٹیو کو پک کرے اور نیگیٹو کو نظر انداز کر دے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ہی ہمیں کنٹرول کرتا ہے, اور ہمارے ذہن کو کون کنٹرول کرتا ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نہیں. ہم اور ذہن میں پھر فرق کیا ہوا, یہاں پہ پھر سوچا ہم ہیں کون. ذہن کے علاوہ کیا ہم کچھ اور ہیں؟ ہاں جی ہیں, ہم ہیں روح جو اندر ہمارے موجود ہے. اب وہاں تک اگر ہماری رسائی نہیں ہے, بیداری نہیں ہے, تو پھر ہمارا ذہن ہی ہمیں کنٹرول کر رہا ہے, اور ذہن کو بقیہ آؤٹر جو سگنلز ہیں ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور مشاہدہ تو ہمارا اتنا وہ کمزور ہے, بہت کمزور ہے آج کل. ہے. اور مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اسپیشلی ان لوگوں پہ, خود پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے, صرف کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, جن کا کوئی ایکسپوجر, جو کوشش بھی نہیں کرتے کچھ اور کرنے کی, اور اسپیشلی بچے جو ہیں. اور آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہمیں اے آئی کنٹرول کر رہا ہے, اور اب ہیومن بینگ جو نا ہیکیبل بینگ بن چکا ہے, اسے ہیک کیا جا چکا ہے, اور ہمارے جو خیالات کو وہ ڈیزائن کرتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمیں ہدایات دے رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا اپنا خیال ہے, ہمارا اپنا خیال بھی دراصل ان کی ہی ڈائریکشن کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. تو نیت اصل میں ذہن کو کنٹرول کرنے کا, بی دی ماسٹر آف مائنڈ, مائنڈ کے ماسٹر ہونے کا پروسیس ہے کہ آپ نے پہلے اپنے روح کے مطابق, پاکیزگی کے مطابق اپنے ذہن کو انسٹرکشن دی, اور آپ کے ذہن کے خیالات اس کے مطابق پیدا ہونا شروع ہو ٹھیک ہے. اچھا, رنگ کی کل ہم نے ایک بات کی تھی, وہ میں نے آج اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ آپ نے کہا کہ رنگ ہمارا تعلق آپ کے سراؤنڈنگ سے. لیکن ہم تو کہتے ہیں ہر رنگ خوبصورت ہے, ہر رنگ پیارا ہے, تو پھر کیا کوئی ایسا رنگ ہے جس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے پرسنالٹی؟ دیکھیے, ہر چیز کا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ کا ایک موبائل نمبر, ایک ان کا موبائل نمبر, ایک ان کا موبائل نمبر سے, آپ اگر کوئی انسان احسن صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں لیکن موبائل نمبر ان کا ملا ہے, تو کبھی بھی
राब्ता मुमकिन नहीं हो सकता। अगर साथ है तो नहीं, मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि राब्ता मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक नहीं है। इसी तरीके से हर इंसान की शख्सियत होती है और उसका एक अपना ऑरा होता है, उसके मुताबिक रंग होता है। अब वो रंग हो सकता है कि मुझे ब्लैक कलर जो मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाता हूँ पहन के तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ सारी के साथ पॉजिटिव एनर्जी को, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पहनती हूँ, ऑब्जर्व करता है। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी है और वहाँ ब्लैक पहन के चले जाए तो सब ऑब्जर्व करेगा। ये बात सही तो हमें उस एनवायरनमेंट के मुताबिक और वक्त के मुताबिक, वक्त सुबह के वक्त है, दोपहर में, शाम में है, और उस एनवायरनमेंट के लोगों के मुताबिक हमें वाइट का कहा जाता है कि वो नेगेटिविटी को एक्सपेल करता है, यानी वो अंदर आने नहीं देता। वाइट पहनते हैं, बड़ा पाकीज़ा रंग कहा गया। अब यहाँ पे देखिए शादियों में देखिए हमारे इस्लाम में तो जो वेडिंग का जो रंग है असल वो वाइट है। ये तो हमारे इंडो पाक का कल्चर है कि सब कॉन्टिनेंट में। अब एक और चीज देखिए कि गुलाफे काबा, शार्प कलर टू वेयर ऑन अ बिग डे। आप एहसन भाई गुलाफे काबा का रंग देखिए वो काला है, वो हमारे जो सारे गुनाह होते हैं उनको वो जज़ब कर देता, खींच लेता, हमें पाकीज़ा करके भेज देता। जब ये बड़ी अच्छी बात की। हजरा अस्वद का भी यही कहा गया, लगाएं वहां पर तो आपको पाकीज़गी का एहसास वो आपके अंदर से काला हो गया है। हजरा अस्वद का रंग ये नहीं था, वो ग्रेजुअली टाइम के साथ वो कहते हैं लोगों के गुनाह झड़ते चले जाते हैं, उसको चूमते हैं और फिर वो उसका रंग हमारे जो बुरे अमाल हैं, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, हमें दोबारा से फिर पाकीज़ा करके। अच्छा, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी हम उलमा से पूछेंगे। और स्टोन्स पे लोग बड़ा अक्सर बिलीव इस सेंस में करते हैं कि जो, क्योंकि जैसे हर चीज़ की एनर्जी होती है, जिंदगी और तकदीर तो कोई चीज़ नहीं बदल सकती, वो तो रब ताला के हाथ में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इफेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे कलर्स के, आपकी सराउंडिंग के। लोग कहते हैं जी मुझे अकीक सूट नहीं करता या फिरोजा मुझे सूट नहीं करता। तो ये इससे आगे एक और बात है, एनर्जी से बढ़कर ना फ्रीक्वेंसी वो मैटर करती है, और फिर एनर्जी की डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं ठीक उसकी तो एनर्जी जितनी मर्जी आपके पास मौजूद हो काम नहीं करती, उसके डायरेक्शन। अब एनर्जी की जब डायरेक्शन होगी तो वो फोर्स बन जाएगी, आपका पोटेंशियल बन जाएगी। और अगर किसी फोर्स आपके पास बहुत ज्यादा उसकी डायरेक्शन नहीं है तो वो यूजलेस है। तो हमें जिंदगी में हमेशा अपनी सिमत को दुरुस्त रखना पड़ता है, जो कि नीयत है दरअसल। तो नीयत ख्याल की दुरुस्त सिमत का नाम है, नीयत है, और आज यही लिखा नीयत ख्याल की दुरुस्त का नाम है। आज आपने 40 सेकंड से ज्यादा बात की है। देखिए ईद का तोहफा है हमारी तरफ से। वेरी नाइस।